السلام علیکم ناظرین، آج ہم لوگ جانیں گے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد عورتوں کو روزہ کب تک رکھنا چاہیے، نمازیں کب تک پڑھنی چاہیے، اس کی کیا مدت ہے۔ کیونکہ عام طور پر جاہلیت کی وجہ سے لوگ ایسا کر جاتے ہیں کہ اتنا دن تک نہیں روزہ رکھنا، اتنا دن تک پاک نہیں ہو سکتے، اتنا دن تک نماز پڑھیں گے تو نہیں ہوگا، تو یہ سب غلط رسم و رواج ہے۔ اس لیے آئیے جانتے ہیں صحیح جانکاری کیا ہے، اسلام میں اس کے لیے کیا حکم ہے۔ آئیے جانتے ہیں، بچے کی پیدائش کے بعد عورت کو جو خون جاری ہوتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، خواہ بچہ پیدا ہوتی مر گیا ہو یا زندہ ہو۔ یعنی اگر بچے کی پیدائش کے 40 دن گزرنے کے بعد بھی خون جاری رہے تو یہ نفاس کا خون نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی بیماری ہے۔ اگر کسی کو بچہ پیدا ہوا اور 40 دن ہو گیا، اس کے بعد بھی اگر بلڈ آتا ہے تو وہ نفاس نہیں ہے، وہ دوسری بیماری ہے۔ لہٰذا اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن تک ہی ہے۔ لہٰذا عورت کو ایسی صورت میں 40واں دن پورا ہونے کے بعد غسل کر کے پاک ہو جانا چاہیے۔ اور کسی میری ماں بہن کو بچہ پیدا ہوا اور 40 دن پورا ہو گیا تو 40 دن پورا ہونے کے بعد اب اگر خون آئے چاہے نہ آئے اس سے کوئی دقت نہیں ہے، آپ نہائیے، پاک ہو جائیے۔ پاک ہونے کے بعد آپ نماز روزہ کر سکتی ہیں۔ وہ روزے میں بھی رکھ سکتی ہیں روزہ اور نماز بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کریں، خون بہنے میں وقفہ نہ بھی ہو تو نماز اور روزہ ادا ہو جائیں گے۔ لیکن نفاس کی کم از کم مدت کوئی مقرر ہے نہیں، یہ کبھی بھی آپ کا جو بلڈ ہے وہ رک سکتا ہے، نہیں آ سکتا ہے۔ تو جسمانی صلاحیت کے حساب سے ہوتا ہے، صحت کے حساب سے ہوتا ہے۔ لہٰذا جب عورت کا خون جو بچہ پیدائش کے بعد جاری ہوتا ہے وہ اگر کم دن میں یعنی 10 دن میں، 15 دن میں، 5 دن میں، اگر 20 دن میں بند ہو تو اسی دن سے نفاس کی مدت ختم ہو جائے گی۔ جیسا اگر آپ سمجھیں گے یا آپ جانتی ہوں گی کہ میرا اتنا دن ہوا اور بلڈ رک گیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، تو آپ کا نفاس کا جو مدت، جو ٹائم، جو پیریڈ ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد سے ہی آپ نہا دھو کر پاک صاف ہو کر نماز بھی پڑھ سکتی ہیں اور روزہ بھی رکھ سکتی ہیں۔ کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہے اسلام میں کہ 40 دن پورا کرنا ہی فرض واجب، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسی خاتون کو غسل کر کے پاک ہو جانا چاہیے جب اس کا بلڈ رک جائے، اور نماز روزے کا سلسلہ شروع کر دینا چاہیے۔ اب مان لیجئے اگر 25 دن میں، 30 دن میں وہ خون آنا بند ہو گیا، نفاس کا آنا بند ہو گیا، صاف ستھرا ہو گئی، اس کے بعد بھی اگر یہ سوچ رہی ہیں کہ ہم 40 دن پورا کر کے نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، اور آپ کا خون بھی بند ہو گیا ہے، تو اگر آپ اس طرح کرتی ہیں، نماز روزہ نہیں پڑھتی ہیں، تو آپ اس کے لیے گناہگار ہوں گے، کیونکہ آپ پاک ہو سکتی ہیں۔ اس کا کوئی مقرر ٹائم نہیں ہے کہ اتنا دن ہوگا تبھی ایسے کریں گے ویسے کریں گے، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، گناہ ہے، غلط ہے۔ آپ نماز چھوڑیں گی تو اس نماز کا آپ کو حساب دینا ہوگا، اس کا قضا کرنا پڑے گا، اور روزہ اگر چھوڑیں گی تو اس کا کفارہ، اس کا جو حساب کتاب وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ ضروری نہیں کہ 40 دن مدت پورا کرے، اس سے پہلے بھی آپ کا اگر ایسا معاملہ ہے، ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، تو آپ روزہ بھی رکھ سکتی ہیں، نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، پاک بھی ہو جائیں گی۔ ان مسئلوں کا خاص خیال رکھیں، جو عام طور پر جو جاہلیت کی وجہ سے جو رسم و رواج عام ہو چکا ہے اس سے بچیں، اور اپنے گھر میں صحیح جانکاری دیں۔ چاہیے کہ ماں جو ہوتی ہیں، اپنی ماں اپنی بیٹی کو صحیح جانکاری دیں، شادی سے پہلے دیں، شادی کے بعد دیں، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے خاص اس کو تحقیق کریں کہ بیٹی ایسی سی بات ہے، یہ مسئلے ایسے ہیں، تاکہ ماں بھی گناہ سے بچے اور بیٹی بھی بچے، شوہر بھی بچے۔ اور شوہر کو بھی چاہیے کہ صحیح جانکاری رکھے، پڑھے لکھیں، کتاب پڑھیں، مطالعہ کریں، ہماری ماں بہنیں بھی مطالعہ کریں کہ یہ نازک مسائل سب سے آپ پوچھ نہیں سکتی، لیکن آپ کو پڑھنا پڑے گا، آپ پڑھ سکتی ہیں، اسے پڑھیں گے تبھی آپ کو جانکاری ملے گی، تاکہ آپ کا روزہ نماز نہ چھوٹے، آپ گناہ سے بچیں اور صحیح عبادت آپ وقت پر کر سکیں انشاءاللہ۔